وراثت کے مسائل ہم سیکھ رہے ہیں۔ کچھ وراثت کا تعارف کل ہم نے کیا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کل ہم نے ایک بات کی تھی اصحاب فرائض کی۔ وراثت کے مسائل، وراثت کے احکام اس وقت تک سمجھ نہیں آئیں گے جب تک ہمیں اصحاب فرائض کا علم نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے وراثت جن لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے وہ اصحاب فرائض ہوتے ہیں، اس کے بعد وارثوں کو ملتا ہے۔ بیٹا وارث ہوتا ہے، پوتا وارث ہے، بیٹا بیٹی کو وارث بنا دے گا یعنی اپنی بہن کو، پوتا اپنی بہن کو وارث بنا دیتا ہے۔ تو ان وارثوں کو ملنے سے پہلے اصحاب فرائض کا حصہ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی ایک میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسے یہاں پر ایک یہ دادا ہے، باپ ہے، اور اس کے نیچے اس کا بیٹا آ گیا۔ بیٹا، باپ اور یہ دادا۔ باپ فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے بیٹا بچ گیا اور دادا، یعنی بیٹا یہ کون ہوا؟ دادے کا کیا لگا رشتہ؟ پوتا۔ اب اس کو مٹا دیتے ہیں بیٹے کو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی ایک پوتا ہے اور دادا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، تو اب وارث کون ہے؟ وارث ہے پوتا، لیکن دادا بھی ہے، تو دادا کس میں آ جائے گا؟ اصحاب فرائض میں۔ اس کو بھی تو حصہ دینا ہے نا۔ یہ دادا جو ہے اس کا سگا باپ ہے، تو لہٰذا دادا آ جائے گا اصحاب فرائض میں۔ تو سب سے پہلے دادے کا حصہ نکالا جائے گا۔ دادے کا حصہ دینے کے بعد اب آ جائے گا پوتے کے پاس جتنا باقی جو بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ شخص اپنی جائیداد چھوڑ کر گیا 6 روپے، اب دادے کا حصہ ملے گا اس کو 1/6، باقی 5 حصے کہاں پر آئیں گے؟ پوتے کے پاس۔ اس کو کہا جاتا ہے اصحاب فرائض۔ یہ ایک مثال تھی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو اصحاب فرائض وہ کہ جن کا حصہ مقرر ہے۔ کس میں مقرر ہے؟ قرآن میں مقرر ہے، اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ کیونکہ ہم دادے کو محروم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کا سگا بیٹا ہے۔ باپ کو سگے بیٹے کی وراثت نہ ملے تو باپ کے ساتھ تو ظلم اور زیادتی ہے، تو لہٰذا وہ اصحاب فرائض میں شامل پہلے ہی ان کا حصہ نکالا جاتا ہے۔ اصحاب فرائض کل 12 افراد ہیں، ان میں 4 مرد ہیں اور 8 خواتین ہیں۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہ 12 افراد ہیں۔ تو آج ہم صرف جو 4 مرد ہیں ان پر گفتگو کریں گے تاکہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ کل ہم نے سرسری سا اصحاب فرائض کا ذکر کیا تھا، آج اس کی ہم ذرا تفصیل پڑھتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو وراثت کا پہلا قانون کیا ہے کہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کا حصہ نکالا جائے گا۔ اصحاب فرائض کی کچھ سمجھ آ گئی ہے ایک مثال کے ذریعے؟ سب سے پہلے کس کا حصہ نکالا جائے گا؟ اصحاب فرائض کا۔ اصحاب فرائض کل کتنے افراد ہیں؟ 12 افراد ہیں۔ 12 میں 4 مرد ہیں۔ اب دیکھیں ان 4 مردوں میں کہیں پر بیٹے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ بیٹا وارث ہوتا ہے۔ پوتے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ پوتا وارث ہوتا ہے۔ پر پوتے کا ذکر ہے، حالانکہ مرد ہے، لیکن ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وارث ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اصحاب فرائض میں ان افراد کو ذکر کیا گیا کہ جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلے باپ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب باپ کو کتنی وراثت ملے گی، اس کے تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب اس کی ایک مثال کہ باپ کی یہ 3 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی شخص کو فوت ہو جائے اس کے باپ کی کتنی حالتیں ہوں گی؟ 3 ہوں گی۔ ان میں پہلی ہے 1/6، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اللہ نے فرمایا کہ باپ کا حصہ
1/6 ہے. بیٹا فوت ہو گیا تو باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6 ملے گا. باقی جو ہے وہ جو آگے اس کے جو وارث ہوں گے ان کو مل جائے گا. تو یہ پہلی حالت ہے 1/6. یہ اس وقت ہے کہ جب مرنے والے کی اولاد ہو. مرنے والے کی اولاد ہے تو مرنے والے کے باپ کو کتنا ملے گا؟ ساتھ سمجھتے جائیں. مرنے والے کے باپ کو 1/6 کب ملے گا؟ کہ مرنے والے کی آگے اولاد بھی ہو. اب دوسری چیز کہ مرنے والے کی آگے اولاد ہے لیکن وہ اولاد ان میں مذکر نہیں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، مونس آ گئی، مذکر نہیں آئی. تو اب کیا ہے، باپ کو 1/6 ملے گا جو باپ کا حصہ ہوتا ہے 1/6. اور دوسرا یہ جو اسبا لکھا ہوا، اسبا کہا جاتا ہے وارث کو. اسبا کسے کہتے ہیں؟ وارث کو. تو اب باپ کو اپنا حصہ بھی ملے گا، نیچے چونکہ آگے وارث نہیں تھا تو وارث والا حصہ کہاں پر جائے گا؟ باپ کے پاس جائے گا. اور پھر تیسری جو حالت ہے یہ کہ میت کی آگے اولاد ہی نہیں ہے، نہ بیٹا، نہ پوتا، نہ پڑپوتا، نہ بیٹی، نہ پوتی، نہ پڑپوتی، آگے کوئی نسل ہی نہیں ہے. تو اب وہ کل مال جو ہے وہ اس کا مالک کون بن جائے گا؟ باپ بن جائے گا. مرنے والے کا باپ بن جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے اسبا. اسبا وارث کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ وارث کو کہتے ہیں. اب یہ ہم نے باپ کی 3 حالتیں پڑھی ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہوا تو اس کی کل مالیت تھی 6 روپے. تو اگر اولاد ہے تو باپ کو مل جائے گا، مرنے والے کا جو باپ ہوگا اس کو کیا ملے گا؟ 6/6. یعنی 1/6 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حصہ مل جائے گا باپ کو. باقی کتنے بچ گئے؟ 5. تو 5 کسے مل جائیں گے؟ جو اصل جو وارث ہوں گے، وارثوں کو باقی 5 مل جائیں گے. یہ ہے پہلی حالت کے مطابق. اور دوسری مثال یہ ہے کہ مرنے والا جو مر گیا وارث تو ہے لیکن مذکر نہیں ہے. کون ہے؟ مونس ہے. اب مونس کے لیے 1/2 حصہ مقرر ہے، یعنی آدھا حصہ. 6 روپے کل ترکہ مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے تو 6 کا آدھا بیٹی کو مل گیا. تو کتنا آدھا میں ہوگا اس کا؟ 3. تو 3 لے گئی بیٹی. ٹھیک ہے. باپ کا کتنا تھا؟ چونکہ اولاد آ گئی تو باپ کا کتنا حصہ مقرر ہے؟ 1/6. ایک حصہ باپ کو آ گیا. 6 میں سے 3 بیٹی لے گئی، 1 باپ کو آ گیا. باقی کتنے پیچھے بچ گئے؟ 2. وہ بھی تو کسی کو دینے ہیں نا، تو وہ پھر باپ ہی کو دوبارہ لٹا دیے جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ اور پھر تیسری حالت جو ہے، اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، ایک صورت کہ اولاد تھی 1/6، دوسری صورت کہ اولاد ہے ہی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کل مال کا وارث کون بن جائے گا؟ باپ بن جائے. وارث اسبا. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سوئے نہیں، جو سو رہے ہیں پھر نہیں سمجھ آئے گی، اس کو دھیان سے سنیں. میں اس کی دوبارہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ کل سمجھ نہیں آئی تھی. بعض لوگوں نے پوچھا یہ اصحاب فرائض کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئی. تو کوئی بھی شخص فوت ہو جائے اس کے باپ کی ان 3 حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حالت لازمی ہوگی اگر باپ زندہ مرنے والے کا. اب دوسری صورت ہے دادا. یہ بھی اصحاب فرائض میں سے ہے. باپ، دادا، خاوند، اخیافی بھائی. دادے کی بھی وہی حالتیں ہوتی ہیں جو باپ کی ہوتی ہیں. اگر باپ زندہ ہے، مرنے والے کا باپ، اور مرنے والے کا دادا بھی زندہ ہے، تو اب قریبی کون ہے؟ مرنے والے کا باپ زندہ ہے تو دادا دور ہو گیا تو دادا محروم ہو جائے گا، وہ پھر باپ کو ملے گا. پہلی 3 حالتیں اسی طرح جس طرح باپ کی حالتیں تھیں. یہ دادا ہے یعنی جو فوت ہو گیا اس کا دادا. پہلی حالت 1/6 یعنی اگر باپ نہیں ہے تو اس کو 1/6 ملے گا. اور دوسری حالت 1/6 پلس اسبا، یعنی اولاد تو تھی لیکن مونس تھی، مونس کو اس کا حصہ دے دیا اور پھر باقی جو بچہ وہ بھی باپ کے پاس آ گیا. پھر تیسری حالت ہے اسبا. وہ اوپر والی سیم 3 حالتیں، لیکن ایک اس کی حالت چوتھی جو ہے وہ شامل کی گئی ہے. یہ چوتھی حالت ہے محروم، کہ محروم ہو جائے گا. کب محروم ہوگا؟ جب درمیان میں باپ آ جائے گا. باقی 3 حالتیں باپ کی حالتوں ہی کی طرح ہیں. ایک چوتھی حالت شامل کی گئی محروم کی، کہ اگر درمیان میں باپ آ جائے تو دادا
محروم ہو جائے گا کیونکہ قریبی رشتہ اس کے پاس آ گیا. تو اب یہ مثال سمجھ آ گئی باپ اور دادا کی حالتیں. اب اس کے بعد ہے خاوند کی. خاوند کے بارے میں اس کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں. یعنی جو عورت فوت ہوئی یا تو ان کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے, دو ہی صورتیں ہوں گی, اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2. یہ خاوند کو کس کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا؟ بیوی. تو یہاں پر وہی رشتے ذکر کیے جاتے ہیں جو ان کے میت کے ساتھ ہوتے ہیں. باپ ذکر کیا, مطلب مرنے والا کون ہے؟ بیٹا میت, ٹھیک ہے. دادا ہے تو اس کا میت کے ساتھ کیا رشتہ ہوا؟ وہ دادا ہے. اگر یہاں پر خاوند ذکر ہے, بھی خاوند کو کتنا حصہ مل رہا ہے؟ تو مرنے والی اس کی بیوی ہے. اگر اخیافی بھائی, اس کے آگے ہم وضاحت کرتے ہیں. تو خاوند کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 2 حالتیں. جتنے بھی یہ شوہر ہیں, اگر ان کی بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو یا تو آدھا حصہ ملے گا یا چوتھا حصہ ملے گا. آدھا حصہ اس وقت ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں تو بیوی کی وراثت میں سے شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا ملے گا. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ؟ آدھا حصہ. اور دوسری حالت ہے کہ اولاد ہے تو پھر شوہر کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ. باقی جو ہے وہ ورثاء کی طرف منتقل ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری اسی میں بات کہ کوئی عورت, پہلا شوہر اس کا فوت ہو گیا, اس نے آگے دوسری شادی کر لی. پہلے شوہر میں سے اس کی اولاد تھی, آگے دوسری شادی کی. تو جس کے عقد میں وہ عورت ہوگی اور جس کے نکاح میں عورت ہے اور وہیں پر وہ فوت ہو گئی, تو اس عورت کی وراثت پہلے شوہر کی طرف منتقل نہیں ہوگی. جس کے نکاح میں ہے, چاہے وہ دوسرا نکاح ہو, وہ تیسرا نکاح ہو اس عورت کا, تو اس کی وراثت جس کے نکاح میں ہے اس شوہر کو ملے گی. عورت فوت ہوئی, عورت کا شوہر فوت ہوا, عورت کی اولاد تھی, عورت نے آگے شادی کر لی. جہاں پر شادی کی وہاں پر عورت کی اولاد نہیں ہوئی اور عورت فوت ہو جاتی ہے. عورت فوت ہو جاتی ہے تو اب اس شوہر کو 1/2 ملے گا, 1/4 ملے گا. وہاں سے اولاد نہیں ہوئی, 1/2 نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر اس عورت کی اولاد ہے تو اولاد پہلے ہو چکی ہے, تو لہٰذا جو دوسرا شوہر ہے اس کو 1/4 ہی ملے گا. باقی جو ہیں, جو عورت کے وارث ہو گئے, ان کی طرف منتقل ہو جائے گا. بات سمجھ آئیے؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر عورت آگے شادی کر لے اور اس کی پہلے شوہر سے اولاد تھی, اور جب آگے شادی کی وہاں پر اس کی وفات ہو گئی اور وہاں سے کوئی اولاد نہیں تھی, تو اب وہ جو دوسرا اس کا شوہر تھا اس کو 1/2 نہیں ملے گا, 1/4 ملے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا اس عورت کی اگر اولاد ہو, تو اس عورت کی تو اولاد ہے. یہ ہماری 3 حالتیں ہو گئی یہاں پر. اب ایک چوتھی حالت, یہ اصحاب فرائض کی ہم وضاحت کر رہے ہیں. اخیافی بھائی. اب بھائی جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک حقیقی بھائی, جس طرح ماں باپ کے بچے پیدا ہوں آپس میں, وہ سگے بھائی, حقیقی بھائی, سگے بھائی. دوسرے ہوتے ہیں الاتی بھائی. الاتی بھائی یہ کہ باپ ایک ہو, مائیں الگ الگ ہوں. باپ نے 2 شادیاں کی, دونوں سے اولادیں ہیں, وہ آپس میں الاتی بھائی کہلائیں گے. کیا بھائی؟ الاتی بھائی, ٹھیک ہے. تیسری قسم بھائیوں کی ہوتی اخیافی بھائی, کہ ایک عورت, اس نے شادی کی, وہاں سے اس کے بچے ہو گئے اور وہ شوہر فوت ہو گیا. اس عورت نے دوسری شادی کر لی اور دوسرے شوہر سے بھی بچے پیدا ہو گئے. پہلے شوہر کے بچے اور دوسرے شوہر کے بچے آپس میں اخیافی بھائی, انہیں کیا کہا جائے گا؟ خیفی بھائی کہا جاتا ہے. تو یہ بھائیوں کی یہ 3 قسمیں. ابھی جو پہلی دونوں قسمیں ہیں یہ اسبات میں آ جاتے ہیں. اسبات یعنی وارثوں میں آتے ہیں. یہ وارثوں میں, خیفی بھائی وارثوں میں نہیں آتا. خیفی بھائی اصحاب فرائض میں آتا ہے, اس کا حصہ مقرر ہے. وارث یہ دونوں بنیں گے, حقیقی بھائی بنیں گے یا الاتی بھائی بنیں گے.
جو خیفی بھائی ہے یہ وارث نہیں بنتا، اس کا حصہ مقرر ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اب جو خیفی بھائی ہے اگر مرنے والا فوت ہو گیا، بھائیوں کو حصہ کب ملتا ہے؟ جب وارث نہ ہوں۔ بھائیوں کو جیسے کوئی بندہ اگر فوت ہو جائے، اس کی اولاد ہو تو بھائیوں کو حصہ ملتا ہے؟ بولے، اگر کوئی باپ فوت ہوا، جن کے فوت ہوئے ہیں تو اولاد ہے، تو کیا باپ کے بھائیوں کو وراثت ملتی ہے؟ نہیں ملتی، وراثت اولاد کو ملتی ہے۔ تو یہ تو یہاں پر بھائیوں کا ذکر ہے، تو ان بھائیوں کو حصہ کب ملے گا یا وارث کب بنیں گے یا حصہ کب ملے گا؟ جب اصول و فروع نہ ہو۔ اصول کا کیا مطلب؟ باپ، دادا، پردادا، اوپر تک کوئی بھی نہ ہو، بیٹا، پوتا، پڑپوتا کوئی بھی نہ ہو، پھر بھائی وارثوں میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ اگلی الگ بحث ہے کہ وہ وارثوں میں آ رہے ہیں یا خیفی بھائی ہیں کہ ان کو ان کا حصہ مل رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ایسے بندے کو کہ جس کی اولاد نہ ہو اور باپ دادا وہ کوئی بھی زندہ نہ ہو، اس بندے کو قرآن کی روح سے کہا جاتا ہے کلالہ۔ کلالہ کہا جاتا ہے یعنی جس کا نہ تو اوپر ہو نہ کوئی نیچے کوئی ہو، دائیں بائیں ہو۔ اب بھائی دائیں بائیں میں آ جاتے ہیں نا، نہ تو باپ دادا میں آتے ہیں بھائی، نہ ہی اولاد میں آتے ہیں، دائیں بائیں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ دائیں بائیں آ رہے ہیں، تو جب یہ دائیں بائیں آئیں گے یہ وارث بنیں گے اور یہ وارث نہیں بنے گا۔ یہ وارث کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ ایک وہ عورت نے شادی کی تھی پہلی، اس شوہر سے بچہ، پھر آگے شادی کی دوسرے شوہر سے بچہ، تو لہٰذا یہ وارث نہیں بنیں گے، ان کے حصے مقرر ہے۔ اب ان کی جو قرآن مجید میں جو حالت ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، آدمی ہو یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ، اور وہ فوت ہو جائے، او اختن، یا وہ عورت فوت ہو جائے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ایک آدمی فوت ہو گیا، نہ تو اس کا باپ دادا نہ اس کی آگے اولاد، باپ دادا فوت، اولاد ہے ہی نہیں، دائیں بائیں رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دائیں بائیں رشتہ دار مثال کے طور پر اس کے سگے بھائی بھی ہیں اور اس کا خیفی بھائی بھی ہے، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ سگا بھائی بھی ہے اس کا اور اس کا خیفی بھائی بھی ہے، تو اب جو خیفی بھائی ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ اب یہ یہاں پر وضاحت کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے سدس، اگر وہ اکیلا ہے اس کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی چھٹا حصہ۔ اگر 6 روپے ہیں تو کتنا ملے گا؟ 1 ملے گا، 6 میں سے 1، باقی 5 وہ باقی سگے بھائی لے جائیں گے۔ اور اگر وہ 1 نہیں ہے، وہ 1 سے زائد ہیں، خیفی بھائی 2 ہیں یا 1 بھائی 1 بہن، 1 سے تو زائد ہو گئے، 2 بہن بھائی یا 2 بھائی آ گئے، تو اب قرآن کہتا ہے ان کو 1/3 ملے گا، ان کو 1/، اب تیسرا حصہ، پہلے جہاں پر چھٹا حصہ مل رہا تھا اب اس جائیداد کو کلوز کر کے حصے تھوڑے کر کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ تیسرا حصہ کون لے جائیں گے؟ خیفی بھائی۔ اور تیسری حالت ہے محروم ہونا۔ یہ محروم کب ہوں گے؟ جب اصل میں سے کوئی آ جائے، اصل یعنی باپ دادا میں سے کوئی آ جائے، یا نیچے اولاد میں سے کوئی بھی آ جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے اڑ جائیں گے۔ پھر باپ دادا بیٹا پوتا پڑپوتا کوئی بھی آ جائے، کہیں پر بھی آ جائے، تو یہ تینوں ختم، ان کی کہانی، ان کو کوئی وراثت نہیں۔ ہاں جب باپ دادا نہ ہوں پھر ان کو حصہ ملتا ہے، یہ تو وارث بن جائیں گے، لیکن جو خیفی بھائی ہے، جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں، یا تو ان کو 1/6 ملے گا، اگر 1 سے زائد بھائی یا بہنیں ہیں تو 1/3 ملے گا۔ اور تیسری حالت ہے محروم ہونے کی، کہ جب باپ دادا کوئی بھی آ جائے یا بیٹا پوتا پڑپوتا کوئی بھی آ جائے تو بھائی تینوں کو تینوں اڑ جائیں گے۔ اب یہ ہم نے 4 حالتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اب میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں پر جب بھی وراثت کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں اس طرح اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے میت، مرنے والا، اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں، زید رکھ لیں، عمر رکھ لیں، بکر رکھ لیں، اس کا نام زید رکھ لیں، زید مر گیا۔ اب پیچھے ایک باپ بھی ہے، اور کون ہے؟ بولیں، دادا بھی ہے، تیسرا کون؟ یہ یعنی مرنے والی یہ عورت ہے، آدمی نہیں، کوئی خامد آ گئے یہاں پر، مرنے والی نام رکھ لیتے ہیں ہم کوئی ہندہ۔
تو اس کا خاوند بھی ہے، اور تیسرا کون ہے؟ اس کا خیفی بھائی بھی ہے. ایک خیفی بھائی. اب سب سے پہلے تو یہ کہ باپ ہے، تو باپ کا کتنا حصہ ہے؟ 1/6 مل گیا. دادے کو ملے گا، کیوں؟ کیونکہ باپ آ گیا، میت کا باپ آ گیا، دادا دور ہو جاتا ہے، تو دادے کو اب یہاں سے نہیں ملا. خاوند کو ملے گا. اچھا پھر یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، یہاں پر اولاد نہیں ہے، تو اب خاوند کو کتنا ملے گا؟ اولاد نہیں ہے، 1/2 آدھا حصہ ملے گا. اب پھر ایک ہے خیفی بھائی، تو میت کا باپ زندہ ہے تو خیفی بھائی کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو اب یہ دونوں ہو گئے محروم ہو گئے، یہ دونوں، دادا بھی محروم، خیفی دادا محروم ہوا کہ باپ آ گیا، خیفی بھائی محروم ہوا کہ باپ آ گیا، اصل آ گئی. اب اس طرح اب یہ کل جائیداد جو ہے، اب اس کی یہ 6 روپے اس کی جائیداد ہے، آدھا حصہ لے گیا خاوند، 3 نکل گئے 6 میں سے، باقی کتنے بچ گئے پیچھے؟ باقی 3 بچ گئے. جبکہ باپ کا حصہ کتنا ہے؟ 1 حصہ ہے، تو باپ کو وہ 1 حصہ بھی ملے گا، اور باقی جو بچ گیا، باقی ماندہ کتنا بچ جاتا ہے؟ 2، تو 3 حصے باپ کی طرف آ جائیں گے. یہ ہے وراثت. کل ہم پڑھیں گے یہ 8 خواتین، ان کے حصے. آج ہم نے اصحاب فرائض کی گفتگو کی، تاکہ یہ میں نے کل اس کا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ آج ان کی وضاحت کر دی جائے، اور مجھے امید ہے کہ آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.